الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں شہری کے خوبصورت سے موقع پہ، انتہائی خوبصورت سے موقع پہ، چونکہ آج 23ویں شب ہے، دوسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع اگر آپ نے مس کر دیا نا تو پھر آپ مجھ سے شکوہ مت کیجیے گا، کیونکہ آج بات ہی کچھ ایسی ہونے والی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، میں یہ کہوں کہ ہر فرد کا مسئلہ ہے تو یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے کپوت، ایک ہوتا ہے سپوت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوت وہ ہوتا ہے ناظرین کہ باپ نے ایک کام کیا اور اولاد نے اس کام کو مینٹین رکھا، وہ ہوتا ہے پوت۔ کپوت وہ ہوتا ہے کہ باپ نے ایک مقام بنایا، اولاد نے اس مقام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا، وہ ہوتا ہے کپوت۔ اور سپوت وہ ہوتا ہے کہ باپ نے ایک مقام بنایا، اولاد نے مزید اس مقام کو اوپر پہنچا دیا، یہ ہوتا ہے سپوت۔ دعا ہے ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارا سپوت بنا دے۔ ناظرین، جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اچھے کام ہیں، واقعی اللہ اور اس کی رسول کی تائید کے لیے ہیں اور ان کی دین کی ترویج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں چار چاند اولادوں کے ذریعے سے لگا دے۔ بات یہ ناظرین کہ سورہ تحریم سے آواز آتی ہے، آئے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جو شخص حلال ذرائع سے روزی کما کر اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے تو روز قیامت اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک اور جگہ آتا ہے ناظرین کہ اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو۔ بات یہ ناظرین، اسی طرح اولاد کے کردار کی عمارت کی بنیاد اگر جھوٹ پر نہ رکھیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اولاد کی جو کردار ہے اس کی عمارت کو اگر ہم نے جھوٹ کی بنیاد پہ رکھا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں رکھا تو کیا؟ حدیث شریف کا ایک جملہ ہے ناظرین، مگر کائنات ہے، جس شخص نے بچے سے کہا آ جاؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا، پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، یعنی یہ چھوٹی بات بائی ڈیفالٹ اولاد کے لیے لائسنس ٹو کل ہوگی۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دجالی قوتیں، مجھے کہنے دیجئے ناظرین، جہاں دجالی قوتیں اپنے عروج پر ہیں، ہر طرف نفس نفسی ہے، مادہ پرستی کا دورہ ہے، اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سیٹلائٹ چینلز کی یلغار ہے، جہاں ہر طرف نئے فتنوں کی بھرمار ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے شرم و حیا کا مکمل طور پہ جنازہ نکال دیا ہے۔ موبائل فونز بشمول تمام الیکٹرانک گیجٹس کے دجالی فتنے کی صورت ہر لمحے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں اپنا ایمان بچانا مشکل اور اپنی اولادوں کی صحیح اسلامی خطوط پر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تربیت کرنا مشکل ترین ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، جہاں تہذیب، تمدن، کلچر، اخلاقیات، شرم و حیا، حلال، حرام، جائز اور ناجائز کا تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف مغرب کی جالسازیاں ہیں ناظرین اور دوسری طرف ہماری بے بسی اور ہماری لاچاریاں ہیں۔ ایک طرف بے راہ روی کی پکار ہے اور دوسری طرف نسل نو مکمل طور پہ شتر بے مہار ہے۔ ایسے میں ناظرین مبارک ہو ان لوگوں کو جو اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں، اور وعید ہو ان لوگوں کو جو اولاد کو تہذیب نو میں مکمل طور پہ بہا رہے ہیں۔ اولاد والدین کے پاس ناظرین اللہ کی ایک امانت ہے، خدا را اس بات کو سمجھیں، اور یہ جو اولادیں ہیں یہ بنیادی طور پر والدین کے پاس ایک امانت ہے اللہ کی، اور اس کا جو دل ہے ناظرین وہ ایک عمدہ اور صاف سلیٹ کی طرح ہوا کرتا ہے، جو چاہیں اس پر تحریر کر دیں، جو چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جس سانچے میں چاہیں ان کو ڈھال دیں۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ بھی ناظرین، اور یہی اولاد خدا نخواستہ عذاب جاریہ بھی بن جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت بالعموم والدین اور بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ اولاد کا رول ماڈل اور ماں پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ نیپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہوا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ ناظرین کرام، والدین پر بچوں کی تربیت لازم ہے۔ اگر میں کہوں فرض ہے تو غلط نہ ہوگا کہ بچے جو بھی تربیت حاصل کرتے ہیں وہ گھر میں اپنے ماں باپ ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے وہ دشمن کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ایک مقولہ اور بھی ہے ناظرین کہ جو شخص بچوں کو بچپن میں ادب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دہ ہیں، یعنی جو آج آپ بول رہے ہیں، جس طرح سے آپ بول رہے ہیں، جس انداز سے آپ بول رہے ہیں، ناظرین یاد رکھیے گا کل آپ کو کاٹنا ہوگا اگر انہوں نے اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے کی ہوگی، جو ان کا حق تھا جو دیا ہوگا، اور اگر وہ دے دیا ہوگا تو وہ والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث راحت ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ذلت کا باعث ہوگی۔ آج
ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے کہ ہر طرف اولادوں کی نافرمانی کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں، جس کو دیکھو، جہاں دیکھو، جس گھر میں دیکھو، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ فارمولا ہے ناظرین، جو آپ کرتے ہیں آپ کی اولاد دراصل آپ کا ریپلیکا ہوا کرتی ہے۔ آپ کا ایک ایک انداز، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی گفتگو، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، سب کچھ اولاد کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے آپ بوتے ہیں، جو پلانٹ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ اس کے نتائج دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ گھر میں گالیاں دیتے ہیں تو بچے بھی یقیناً گالی دینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ گھر میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا باہر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کام میں دھوکہ دیتے ہیں، تو بچے بھی دھوکہ دینا سیکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت سے محبت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ ناظرین کرام، بس آخری جملہ حدیث شریف میں کہ انسان جب مر جاتا ہے اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ ذرا سنیے گا۔ ایک، علم نافع، نفع دینے والا علم۔ دوسرا، صدقہ جاریہ۔ اور تیسرا، وہ نیک اور صالح اولاد جو والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے۔ جو آج آپ اولادوں میں بوئیں گے، آپ کو دنیا میں تو کاٹنا پڑے گا، لیکن خدا نخواستہ آخرت میں بھی کاٹنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیات تشریف فرمائے ناظرین، ان کے تعارف سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروگرام کا پہلا حصہ جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت اولاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہستی ناظرین، بہت بڑی ہستی، یعنی میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو جنگ آزادی میں وہ جو کردار ان کا ہے کہ پہلا فتویٰ جہاد کا اگر فرضیت کے اعتبار سے کسی نے دیا تو یہ وہ شخصیت ہے جنہیں شہید جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 6 مئی آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ناظرین امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے خانوادے سے ایک ایسی شخصیت جنہیں دنیا شہنشاہ سخن کہہ کے پکارتی ہے، جنہیں استاد زمن کہہ کے پکارتی ہے۔ 22 رمضان المبارک کو آپ نے پردہ فرمایا، کل ہی 22 رمضان المبارک گزری ہے، تو حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب طاہر حمید تنولی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب اور ان کے ساتھی۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا کمال کلام ماشاءاللہ خان صاحب نے پڑھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، پہلے تو تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج 2 ممتاز شخصیات کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ پہلی شخصیت شہید جنگ آزادی جناب حضرت مولانا سید کفایت علی کافی شہید علیہ رحمہ، اور دوسری شخصیت شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے، سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اولاد کی تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، آپ نے بڑا خوب کہا کہ جب کوئی قوم اپنی آنے والی نسل کو تیار نہیں کرتی تو اس کے وہ ثبوت نہیں بنتی، آگے مقاصد کو نہیں لے جا سکتی۔ ایک فارسی شاعر نے خوب کہا کہ خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ جو قوم اپنے مقاصد اور اپنی ترقی کے حصول کے لیے، اپنے استحکام کے لیے اپنے آنے والی نسل پر نظر نہیں رکھتی، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتی، وہ کبھی بھی اپنے مقاصد پانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم نے اس ضمن میں ہمیں بار بار حکم دیا، کہیں تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ ٹھیک۔ اب جو قوم اللہ کے نام پر آزادی مانگ کر آئی ہو اور وہ اپنی اولاد کی تربیت پر اس طرح توجہ نہ دے جو قرآن کا تقاضا ہے، قرآن نے کھلے الفاظ میں کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش۔ بالکل ٹھیک۔ اس آزمائش میں ہم تبھی پورے اتریں گے کہ جب ہم میں سے ہر ایک اپنی آنے والی نسل پر پوری نظر رکھے۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام کو ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنے پیارے انداز میں قرآن پڑھنے والے کو تربیت کر رہے ہیں اس کی کہ اپنی اولاد کی طرف تو انہیں کس طرح دھیان دینا ہے۔ اور آپ کا جو انداز ہے، فرماتے ہیں یا بنیہ، یعنی اے میرے مٹھو،
اے میرے لال، اے میرے چاند. یعنی اولاد کو جب آپ نے کسی اچھی بات کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہونا چاہیے. جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کا وہ صحیح مقام نہیں دیں گے، اپنی نظروں میں ان کی عزت اور وقار کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، ہماری کوئی بات ان پر اثر نہیں کرے. یعنی نصیحت سے پہلے ان کے وقار کا تعین اپنی نگاہوں میں ہونا چاہیے اور الفاظ سے ویسے ادا ہونا چاہیے. الفاظ ویسے ہی ہمیں اس کا چناؤ کرنا چاہیے. تو سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اس تربیت کی طرف اتنی توجہ دی کہ ہمیں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جس امت کا رسول اپنی امت سے یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم اس کو ادب سکھاؤ، وہ ادب کہاں سے لیں؟ وہ حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. یہ وہ پہلی بنیاد ہے جو کسی قوم کے اندر یکجہتی لاتی ہے، اس کی ترقی کے منازل کا تعین کرتی ہے، اس کو مستحکم بناتی ہے. اس کے بعد آپ بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں؟ لا تمش فی الارض مرحا، اس زمین پر اکڑ کر نہ چل، اکڑ کے نہ چلنا. ذرا سوچ لینا، ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر تو اکڑ کر چلے گا تو نہ تو تیرے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹے گی، نہ تو بلندیوں میں آسمان کو چھوئے گا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں وغضض من صوتک، منہ سے نکلنے والے الفاظ پر نگاہ رکھ. واہ واہ واہ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. تو اپنے آپ پھر وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار. کیسی خوبصورت نصیحتیں قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو اولاد کے ضمن میں عطا کر رہا ہے. مجھے یاد ہے، میں چونکہ 36-37 سال کالج میں ٹیچر رہا، پاکستان بننے کے بعد ہمارے اس پیارے ملک میں تربیت کا اتنا شاندار انتظام تھا کہ کوئی استاذ طلباء کے سامنے سگریٹ نوشی تک نہیں، سوال ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو جو ہم اس سے غافل ہوتے چلے گئے، قرآن پاک کے عطا کیے ہوئے نظام تربیت سے ہم نے غفلت اختیار کی، تو اس کے نتیجے آج سر اب تو شتر بے مہار ہو گئے نا. میں نے عرض کیا نا کہ اب تو صورتحال بڑی دوسری ہوگی. اس پہ کلام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. احادیث کی روشنی میں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اولاد کی تربیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے شروع میں بڑے خوبصورت جملہ کہے تھے کہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوا ہے. جی جی. کل مولود یولد علی الفطرہ. تو یہ جو فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ نعمت اور امانت کے طور پر والدین کو ملا ہے، تو ان کی پہلی ذمہ داری تو یہ کہ اس کی فطرت سلیمہ کی حفاظت کریں. بہت اچھی بات. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ ایک بالکل سفید اور پاکیزہ تختی ہے. اب اس کو آپ جس طرح ڈھالیں گے، جو نقش کریں گے وہی ہوگا. جو تحریر لکھ دیں گے وہ اس پہ نقش ہو جائے گی. وہ نقش ہو جائے گی. بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ فطرت سلیمہ کے اثرات ماں کے پیٹ میں ہو تو وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اسی لیے تو ہمارے اولیاء کی بڑی مثالیں موجود ہیں. سبحان اللہ. بڑے بڑے اولیاء جب دنیا میں آئے تو قرآن کے کئی پاروں کے وہ حافظ ہوتے تھے. ان کی وجہ کیا تھی کہ ان کی مائیں اس دوران قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ. اور وہ بچہ اس وقت فطرت سلیمہ کے گوش سے وہ ساری باتیں سن رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا اب یہ ماں فوق العقل بھی نہیں رہا، اب تو سائنس پروف کر رہی ہے اس بات کو. کیسا ہوتا ہے؟ جینز میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا آتا ہے. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو اگر پڑھیں تو آپ نے ماں پر بڑی توجہ فرمائی ہے، اور ماں کے صرف 3 حق کی بیان نہیں فرمائے، بلکہ ماں کا یہ فرض بھی بتایا ہے کہ یہ پہلی ماں ہے جو بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے. ماں نے اس کو دودھ پلاتے ہوئے جس طرح کی لوریاں دینی ہیں، جس طرح اس کو اس نے سینے سے لگانا ہے، اور جس طرح سلانا ہے، صاف کرنا ہے، یہ چیزیں بچے کی فطرت میں ثبت ہوتی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے اور اپنے والد کی انگل پکڑ کے چلتا ہے، تو ہماری اسلامی تہذیب کا تو یہ اصول رہا ہے کہ بچے نے سب سے پہلے جو لفظ ادا کرنا ہے وہ یا اللہ ہونا چاہیے، یا محمد ہونا چاہیے، سبحان اللہ، یا اسلام ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جب ہم بچوں کی اس نہج پر تربیت کریں گے تو پھر جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی اینٹ ہی اگر ہم نے ٹیڑھی رکھ دی تو عمارت آپ جہاں تک بھی لے جائیں اس میں وہ کجی ضرور رہ جائے گی. ایک تو اس کی حفاظت کرنی ہے. دوسرا اس میں دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو اپنا عمل مبارک تھا، حضرت ام سلمہ کے جو صاحبزادے تھے جو آپ کی گود پالے تھے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے.
تو آپ ان کو اس پیار سے اور محبت سے سمجھاتے تھے، چونکہ ابھی بچہ ہے یہ ڈانٹنے کے قابل نہیں، ہاں واقعہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اور بس ڈانٹنے کا عمل بچے پر شروع ہونا چاہیے جی جب خیر و شر کی تمیز وہ رکھتا ہو۔ ابھی چونکہ خیر و شر کی تمیز سے وہ نیچے ہے، اگرچہ یہ چیزیں فطرتاً اس کو ودیت شدہ ہیں، لیکن چونکہ شعور کا لیول نہیں، بہت لاڈ کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ آپ ان کو فرماتے تھے کہ آپ جب بھی کھانا کھایا کریں تو اپنے سامنے سے کھایا کریں، ہاتھ دھو کر کھایا کریں، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا کریں۔ تو دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہیں سے بچے کی ایک عمارت اور اس کی ایک تشکیل اور بنیاد یہیں سے بن جاتی ہے۔ یعنی بڑی باریک بات ہے کہ اس کی نشست و برخاست، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہی ساری اس کی پلانٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار اور ائمہ کرام میں جو ان کی حیات طیبہ ہمیں نظر آتی ہے، وہاں تو گراس روٹ لیول سے کیا بلکہ وہ بات ہے کہ پیدائش سے پہلے سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ رزق حلال، صدق مقال۔ جی بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب بہت شکریہ۔ بالکل جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، حدیث پاک کی، ان کا کمال اظہار ان تعلیمات کا ہمیں ملتا ہے اہل بیت اطہار کے ہاں، اولیاء کرام کے ہاں، کہ کس طرح سے انہوں نے ان تعلیمات کو اپنی اولادوں میں منتقل کیا۔ اچھا اس کا اظہار آپ اس سے دیکھیں نا کہ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان کی زندگیاں کس طرح حق کے لیے گزری اور حق کے لیے وہ کس طرح کھڑے رہے، کتنی انہوں نے استقامت دکھائی۔ تو یہ سارا اثر کہاں سے آیا؟ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا نا۔ تو بنیادی طور پہ جنید صاحب یہ جو تربیت ہوتی ہے اولاد کی، اولاد جو بنتی ہے وہ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتی ہے۔ اللہ، مطلب یہ جو آپ کہتے ہیں اس سے اولاد نہیں بنتی، جو آپ کرتے ہیں اولاد جو دیکھتی ہے اس سے اولاد کا کردار بنتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ اللہ، تو جو پیٹرن ہوتا ہے والدین کا، انداز زندگی ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، معاملات چلانا، وہی طریقہ کار اولاد وہاں سے پک کرتی ہے اور اس طریقہ کار کو آگے لے کے پھر ان کی زندگی استوار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جو بنیادی کردار اس کے اندر آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب اس حدیث پاک کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدم تلے ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں چاہیں تو معاشرہ جنت بن جائے، چاہیں تو معاشرہ جنت بن جائے۔ کیا اچھی بات۔ کیونکہ دیکھیں اس حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اولاد کی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت کا ذکر ہے۔ یعنی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ معاشرہ اس وقت جنت بنتا ہے جب معاشرے میں عورت ماں ہو۔ واہ، عورت کا بنیادی کردار ماں کا کردار ہے۔ یعنی جو سوسائٹی عورت کو ماں کا تقدس دیتی ہے وہ سوسائٹی جنت نظیر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت مائیں اپنے اس منصب کو سمجھ جاتی ہیں اور اس منصب کو اس کے ساتھ انصاف کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نسلیں سدھرتی ہیں۔ اور آپ کسی بڑی شخصیت کو دیکھیں تو آپ اس کے پیچھے ایک بڑی ماں نظر آئے گی۔ واہ، یعنی کہ کس طرح سے سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں تو حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں نیچے، جس بھی شخصیت کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جینیٹکس میں اس کی ماں کی تربیت، ماں کا دودھ، ماں کا خون وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو علم سکھاؤ اور پھر اس کے ساتھ اس کو ادب سکھاؤ۔ واہ، آپ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، آپ نے فرمایا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جو علم اور ادب سکھاؤ، یہ وہی بات ہوگی کہ آج جو ہمارے وہ بھی مروج تھا لفظ تعلیم اور تربیت، اب وہ بھی الگ الگ ہو گیا۔ تو بات وہی ہے کہ اس دور میں اگر دیکھیں یہ مسئلہ ہے کہ تعلیم کو آپ تربیت سے الگ نہ کریں۔ جب تعلیم اور تربیت کو جوڑیں گے تو شخصیت بنے گی، اور یہ جو خلا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھوکھری شخصیات بنتی ہیں جو آگے جا کے پھر معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈگری اورینٹڈ بنانا شروع کر، ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بنیادی ویلیوز ہے جنید صاحب، آج کے اگر ہم ماحول کو دیکھیں اور آج کے ماحول کے تقاضوں کو دیکھیں تو جو ہماری بنیادی ویلیوز ہیں وہ نسل نو کی شخصیت کا حصہ بنانی ہے۔ اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اس سے آگہی دینی ہے اپنی نسل نو کو، اور اس نسل نو کے اندر اس کے بارے میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اچھا اس کا بڑا میڈیم کیا ہے؟ آپ اپنی جو بڑی شخصیات ہیں، صوفیاء ہیں، علامہ اقبال کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ علامہ کی کتاب ہے جاوید نامہ، اس کی آخری نظم کا عنوان ہے نوجوان نسل سے چند باتیں۔ اب دیکھیں جب علامہ کے انتقال کا وقت تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جاوید اقبال کو یہ پوری نظم پڑھانی ہے، اور چودھری محمد حسین صاحب نے بعد میں پڑھائی۔ ایک شعر میں اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرے۔ وہ تب حاصل کرے گی کہ آپ اس کی ظاہر اور باطن کی تربیت کمال کے ساتھ کریں۔ کس طرح کر لیں؟ حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب، حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب۔ اپنی نئی نسل کے بدن کی حفاظت اس طرح کرو اس کی جوانی پاکیزہ ہو، اور اس کی روح کی حفاظت اس طرح کرو کہ وہ کثرت سے ذکر اور فکر کرنے والا ہو۔ جب آپ اس بیلنس کے ساتھ اولاد کی تربیت کریں گے تو وہ مثالی شخصیت کے طور پہ آگے بڑھے گی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی اور بالکل عین جو ہے وہ عالم تھا پردہ فرمانے کا، تو جو آپ نے نصیحت فرمائی حسنین کریمین علیہ السلام کو، وہ نصیحت مطلب اگر میں کہوں کہ رہتی دنیا تک اولادوں کے لیے ایک سپریم چارٹر ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 23ویں شب ممکنہ شب قدر دوسری طاق رات تھی تقریباً اپنے اختتام کو, اور جو اولادوں کی تربیت کا معاملہ ہے ناظرین, اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو فضیلت ہے, بنیادی طور پر آج اس حوالے سے بات ہم انشاءاللہ کریں گے ایک بار پھر. اور میں پروفیسر صاحب آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آج جو ایک بڑا عام سا سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے, عام اس اعتبار سے کہ ظاہر ہر والدین کے ذہن میں, لیکن اس کا جواب بڑا اہم ہے لوگوں کے لیے کہ آج اولاد کی تربیت کن خطوط پہ والدین کو کرنی چاہیے, ذرا یہ بتائیے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے عقیدے کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ملک کے لیے مفید بن سکیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت نہ کرنا ان کے قتل کے مترادف ہے. ہمیں آج اس نہج پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ تو فکر ہے کہ میں اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مال و اسباب جمع کر لوں, ٹھیک ہے, لیکن اس بات کی طرف کوئی نہیں سوچتے کہ میں نے اگر اس کے لیے مال کے انبار لگا دیے اور اسے جوا کھیلنے سے نہ روکا, اسے شراب نوشی سے نہ روکا, دیگر خرابیوں سے نہ روکا, تو وہ مال تمہارے مرنے کے بعد کتنی دیر اپنے پاس رکھ پائے گا. اللہ اکبر. اس لیے ہم جس طرح اپنے وقت کو محدود کرتے جا رہے ہیں اور اولاد کی تربیت سے غافل ہو رہے ہیں, اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا, ایک لمحے کی تربیت ایک سا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. یعنی ایک سا آپ 4 کلو گندم خرچ کرتے ہیں یا 4 کلو کشمش خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا کھجور دیتے ہیں, اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے بیٹے کو ادب سکھاتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس صدقے سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری عائد کر دیا ہم پر کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس کا آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر بھی کیا کہ تم میں سے ہر ایک سوال اس سے ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں. ٹھیک ہے, تم میں سے ہر ایک کو نگران بنایا گیا ہے. کل قیامت کے دن وہ اولاد جن کی ہم تربیت نہیں کر سکے, وہ اگر اللہ کے عذاب کی حقدار بنے گی تو اللہ کے حضور یہ عذر پیش کرے گی, اے اللہ آج میں اس نہج پر اگر کھڑا ہوں تو اس میں زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے, ان پر جو میری تربیت کا حق تھا وہ نہیں کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ شکایات کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے بیٹے کو طلب کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ کیا تمہارا باپ تمہارے ذمن میں یہ کہہ رہا ہے, تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو وہ شخص, وہ لڑکا, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ صرف مجھ پر میرے والدین کے حقوق ہیں یا میرے بھی کچھ والدین پر حقوق ہیں. واہ واہ, کیا اچھی بات. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے. ٹھیک ہے, اولاد کا حق ہے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. یعنی اس کی تربیت کا حصہ بھی ساتھ ساتھ. جی ہاں, تعلیم و تربیت تو ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے جو بدقسمتی سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اور تیسرا یہ کہ جب وہ جوان ہو جائے تو شادی کا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور میرے باپ سے پوچھیے اس نے ان تینوں میں سے میرا کوئی ایک حق بھی ادا کیا ہے. ہائے 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 ہائے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شکایت لے کر آنے والے سے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی اولاد کا حق ادا کرو. یعنی آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک آدمی اپنے 4 بچوں کو اٹھاتا ہے اور پانی کی لہروں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی سنگ دلی اولاد کی طرف سے اس قدر بے اعتنائی. ہائے 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 ہائے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تو آپ نے مدعی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. وہ کہنے لگا حراق. کہنے لگا تمہارے باپ کا نام کیا ہے. کہنے لگا سراق. اب آپ نے صرف یہ نام سن کر ان کو اپنی کچہری سے عدالت سے نکال دیا کہ تم چوری کرتے ہو, تمہارا باپ آگ لگاتا ہے اور یہاں مقدمہ لے کر آ گئے. نام رکھتے وقت بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم اولاد کا کیا نام رکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, صرف دنیا کے چکر میں کہ جی بچہ پڑھ لکھ جائے, بچہ اچھی جاب کر لے, ترقی کر جائے, اللہ ماشاء اللہ جو لوگ تربیت کر رہے ہیں بہت اچھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو فکر ہی نہیں ہے نا اس بات کی کہ جی یہ مرنا ہے یا قبر میں جانا ہے یا بچہ عذاب جاریہ ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا, کیا ہوگا. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی اپنے انٹرویو میں شروع ابتدائیے میں. جی جی, کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ایسا ہی ہے. ہماری اس بات سے توجہ ہٹا دی گئی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ایک تو وہ وقت تھا نا جن بزرگوں کا ہم نام لے رہے ہیں. جی جی, وہ پیارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آپ نے جو ان کا ایک شعر پڑھا تھا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں, حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اس ایک شعر پر یہ ادارہ پورا پروگرام کر چکا ہے. بالکل ایسا ہے, صرف اس ایک شعر پر. تو آج ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے.
वामुर अहलक बिस्सलात, अल्लाह ताला ने लाजिम करार दिया कि वालिदैन अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दें। और उस ज़िम्मन में वालिदैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो उसका हाथ पकड़ो, नमाज के लिए ले जाओ। 10 साल का हो उसको कहना शुरू करो, 12 साल का हो उन पर सख्ती करना शुरू करो। लेकिन बालिग होने के बाद उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, कभी हमने माँ बाप को ये बताया? बालिग होने के बाद अगर औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो शरीयत मुतहरा जिसका हम दावा करते हैं, ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी औलाद को जेल में डाल दो। अल्लाह। अब देखें यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, हम बैठ के मशरिक़ में बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, यही बात अगर मगरिब के पर्सपेक्टिव में होगी तनौली साहब तो एंटायर डिफरेंट होगी। वहाँ तो सूरत हाल आप ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, उसने फ़ौरन जो है वो 911 पे कॉल करना है और पुलिस को बुला लेना है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुसलमान जो मशरिक़ में रह रहा है उसकी सूरत हाल बच्चों की तरबियत के हवाले से एंटायर डिफरेंट है, और जब वो मगरिब में चले जाता है उसकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इसके दरमियान की एक बात सोचते हैं, उस पर ज़रा सा कलाम करवाते हैं आपसे। जो सूफिया का तरीक़ा था अपनी औलादों की तरबियत का, वो ज़रा लोगों को बताइए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ी के ज़रा अंदाज़ तरबियत का रंग जुदा होता है। सूफ़ी बुनियादी तौर पर यह समझता है कि ये जो बच्चा उसके सामने अपना या किसी और का मौजूद है, वो सिर्फ उसको अक्ल की जगह से नहीं, उसको रूह की जगह से पकड़ता है। वाह। यानी वो ये समझता है कि बहैसियत शरीयत का आमिल होने के, बहैसियत मुत्तकी होने के और कारी कुरान होने के और नमाज़ें पढ़ने वाला होने के, मेरी मजलिस में एक गहरी रूहानी राहत होनी चाहिए। वाह। ताकि जो बच्चा मेरा अपना है या बहर का है, वो जब आकर बैठे तो इस तरह का मशहूर कुन माहौल उसको किसी जगह ना मिले। वाह वाह वाह। यानी उसको पता है कि ये क्या बात है कि मैं जब इस बंदे की निगाह में आ जाता हूँ, इसकी सोहबत में आ जाता हूँ, तो मुझे एक भीनी भीनी रूहानी खुशबू मिलती है, वो एक रूहानी लज्जत मिलती है जो किसी और जगह मौजूद नहीं। वाह। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मगरिब में ये काम नहीं हो रहे, तो मगरिब में सिर्फ उलमा जा रहे हैं। अगर सही सूफिया मगरिब में आएँ और वो ये एक रूहानी राहत रखते हों, क्योंकि कोई शक नहीं कि वो इल्मी तरक्की या एक मादी तरक्की की वजह से वहाँ दिमागों का रुझान कोई फिक्स हो चुका है, उस पैटर्न से उनको अगर आपने हटाना है तो आपके पास वो एक रूहानी जादू की छड़ी होनी चाहिए जिसको वो बंदा फील करे कि ये वो कौन सी चीज़ है जो मुझे किसी और जगह नहीं मिल सकती, लेकिन इस मर्द मोमिन की सोबत में मिलती है, इसके साथ नमाज पढ़ने में मिलती है। इस वाक़े से अगर मैं ये बात जोड़ूँ, कितनी खूबसूरत है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम की एक बड़ी तफसीली लिस्ट है। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अपने एक खादिम ख़ास सहाबी से खुश होकर बैठे हैं, सल रबिया, रबिया मुझसे सवाल करो, वज़ू का पानी पेश करते थे। जी हाँ। तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे ये बताएं कि यहाँ तो आपकी खिदमत और सोबत मिल रही है, ये खिदमत और सोबत मुझे जन्नत में भी आपकी दायमी चाहिए। कभी आपने उसको ये मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ क्या था कि उसके इल्म में था कि हजूर की सोबत में वो कुछ मिलता है, रूहानी राहत, लज्जत और सुकून। ये लज्जत और सुकून उसको जन्नत में भी चाहिए। ये वो चीज़ है जिस मशरब की बाद में सूफिया ने अक्कासी की। सूफिया का ख्याल ये कि अगर आप सही मुत्तकी बन जाएं तो उस मुत्तकी होने की वजह से आपको फयूजात और रूहानियात का एक निज़ाम जकड़ लेता है, और आपके दायरे में जो भी आएगा वो बदले बगैर नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का बुनियादी सवाल मोहतरम जुनैद साहब क्या हुआ, अहले सुन्नत ने विलायत को वैसे ज़रा साइड पर कर दिया। हम भी सिर्फ दलाइल की हद तक रह गए। इसमें कोई शक नहीं, दलाइल का अपना वजन होता है, अमाल ज़ाहिरी का भी होता है, लेकिन अगर वो रूहानी चाशनियाँ साथ होती हैं, जैसे डॉक्टर तनौली साहब वो शेर कह रहे थे कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये आदाब फर्जंदी किसने सिखाए, वो किसी मकतब से पढ़े हुए थे, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क भरी निगाहों ने वो अदब सिखाया। वाह 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 वाह। ये वो पैटर्न है, वो अदब जो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किया, ज़ाहिर है वो मिसाल तो बनी नहीं सकती, लेकिन उसका अशरे अशीर भी अगर आज मिल जाए औलादों को तो मेरा ख्याल है कमाल ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना? सूफिया ने उसी तर्ज अमल को अख्तियार किया। हजूर गौसपा के वाक़े में आप अपने बच्चों को जब अपने साथ ले जाते थे मस्जिद में नमाज पढ़ाने, तो वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले के बच्चे ने अमल नहीं देखना होता, उसने वो कैफियत भी देखनी होती है कि नमाज पढ़ते हुए मेरा अब्बा जी हजूर कहाँ चले जाते हैं। वाह वाह वाह। वो हजूरिय इलाही की लज्जतें जब हम बच्चों को दिखाएंगे तो फिर उस पर अमल करेंगे। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला का सबक भी याद आएगा। यार वो जो अल्लाह ने फितरत रखी थी वो यहाँ से मिलेगी। सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, ये जो इस दज्जाली दौर की मैं बात कर रहा था इब्तिदा में, अब देखिए बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, मेरा ख्याल ये फाइनल नोट है हमारा। आज आप देखिए कि ज़ाहिर सेटेलाइट चैनल्स का दौर है, आज मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है, गैजेट्स हमारे पास, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वाईफाई है, सभी कुछ मौजूद है, डाटा पैकेजेस मौजूद हैं, और फिर आपको पता है दुनिया की जो एक तहजीबी यलगार है
وہ جس انداز سے انفلوئنسڈ ہے، مطلب انفلوئنس کر رہی ہے پاکستان پہ، مسلمانوں پر، آپ مطلب ان اس سارے ماحول میں اس جال سے اپنے بچوں کو بچا کر نکال کر ان کی تربیت کیسے ہو، یہ ذرا بتائیے. جی یہ جو انفارمیشن کا ایک آنسلاٹ ہے اور ایک پورا ایک سیلاب ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جو بقیہ بھی میڈیا کے آگے ہیں میکانزم اور پیٹرن آگے ہیں ان کے ذریعے سے، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کئی طرح کے ایسے مسائل میں ہے جو اس سے پہلے ہمیں درپیش نہیں تھے. مثلا سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ آج کی نسل کے وقت کا مناسب استعمال ہے. یعنی کتنا وقت کہاں خرچ ہونا چاہیے جی، اور ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. جی، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہماری یوتھ کا ان کاموں پہ صرف ہو رہا ہے جس کا ان کی شخصیت میں کوئی انپٹ پازیٹیو نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ بغیر کسی چیک کے آ رہی ہے. بالکل صحیح. اس میں اتھینٹسٹی کا بھی ایشو ہے. بالکل صحیح. یعنی میں سادہ مثال آپ کو عرض کروں، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، روزانہ کم از کم 1-2 کوئریز میرے پاس ضرور آتی ہیں علامہ کے اشعار کے والے سے پاکستان بھر سے کہ یہ شعر علامہ کا ہے کہ نہیں ہے. بلکہ یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے نے علامہ کی خدمت کے لیے ایک ڈائری چھاپ دی ہزاروں کی تعداد میں. اچھا. تو ان کے جو سربراہ تھے کراچی میں، انہوں نے ایک ڈائری مجھے بھجوائی. جب میں نے دیکھی تو اس میں 90% اشعار وہ تھے جو علامہ کے نہیں تھے. اللہ اکبر. اوہو، انہیں ساری ضائع کرنی پڑی. اللہ اکبر. اب یہ مسائل کیا ہیں؟ اچھا، یہی صورتحال دین کے والے سے بھی ہے. ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جی، اور ایسے ایسے تشریحیں ملیں گی قرآن شریف کی آیات کی، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے سارا کچھ یعنی انفارمیشن بیس دنیا ہو گئی نا، نالج بیس یہ دنیا نہیں. انفارمیشن پرائمری ڈس انفارمیشن ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ایشو یہ ہے کہ اخلاقی بحران ہے. اخلاقی بحران. اخلاقی طور پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آیت آ رہی ہے، اس کے بعد وہ چیز آ رہی ہے جس کی آیت نفی کرتی ہے. بالکل صحیح. لیکن بچوں کو کیسے بچائیں؟ اب ہم یہ کیا سوال کریں؟ تو یہ پیدا ہو گیا نا، یہ جو طوفان بپا ہوا ہے اب کرنا اچھا کیا ہے؟ بچہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صاحب میرے کولیگز ہیں ان کے پاس گیجٹس موجود ہیں، مجھے بھی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بچے کی تربیت ہم نے فرام ویری بگننگ کرنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ بچے کو اس کے نفع اور نقصان کا شعور دیں گے اور اس کے اندر اپنی بنیادوں کے ساتھ، اپنے فنڈامنٹلز کے ساتھ انس پیدا کریں گے، پھر یہ مسئلہ کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ایشو کریٹ نہیں کرے گا عملی زندگی میں. صحیح بات. کیونکہ آپ بچے کی نگرانی نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر سے چوکیدار پیدا نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں سیلف ویجیلنس. یعنی بچے کے باہر سے آپ نگرانی نہیں ہو سکتی. صحیح بات. نگران آپ نے اس کے اندر پیدا کرنا ہے، اور نگران آپ نے پیدا کرنا ہے فرام ویری بگننگ. دیکھیں، ایک شخص نے کوئی چیز کھائی، استعمال کی، اس کو نہیں پتا تھا کس طرح، بعد میں پتا چلا یہ ایسی شے تھی جو عام طور پہ نہیں کھائی جاتی. بالکل صحیح. اس کو کیا شروع ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا اس شے کے بارے میں فرام ویری بگننگ آپ نے اس کے اندر ایک نفرت کا شعور پیدا کیا ہے. وہ نفرت کا شعور زندگی ساری اسے اس شے سے دور رکھتا ہے. حالانکہ عام طور پہ دوسرے لوگ نہیں اس کا خیال کرتے. اگر ہم بچے کے اندر فرام ویری بگننگ یہ احساس ڈال دیں کہ آپ نے اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، جی، آپ نے یہ پورا ایک سیلاب ہے، اس سے اپنے کام کی چیز کیسے لینی ہے، واہ، اور اپنی بنیادوں پہ آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے. جب آپ کی اپنی بنیاد متزلزل ہو گئی تو آپ کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی سی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس سے ہم اپنی نوجوان نسل کے شعور کو، بالکل ٹھیک، ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو محفوظ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا واقعہ